اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو احکم الحاکمین ہے، الہ العالمین ہے، رب العالمین ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. ہم سب کی سانسیں اسی کے حکم سے چل رہی ہیں. ہمیشہ سے وہ الحی ہے، ہمیشہ وہ الحی رہے گا. ہمیشہ سے القیوم ہے اور ہمیشہ القیوم رہے گا. ساری دنیا مٹ جائے گی، وہ باقی رہے گا. ساری دنیا فنا ہو جائے گی، وہ پھر بھی باقی رہے گا. اس کی انتہا کوئی نہیں، اس کی ابتدا کوئی نہیں. وہ بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، خالق حقیقی ہے، مالک کل کائنات ہے، مختار کل ہے، وحدہ لا شریک ہے. بے شمار درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں. صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. یہ بات تو کنفرم ہے کہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے. بقا صرف اللہ کو اور کسی کو نہیں. جتنی مخلوقات ہیں، جتنی، اور ان میں جتنے بھی درجے ہیں، مقام ہے، عظمت ہے جو مخلوق میں ہے. ایک عام عالم ہوتا ہے، ایک مفتی ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، مفسر ہوتا ہے، امام ہوتا ہے. پیچھے چلتے چلے جائیں، تابعی ہوتا ہے، تبا تابعی، تابعی، صحابی، پھر صحابہ، پھر ان کا ایک نبی، پھر انبیاء کی ایک لمبی فہرست. یہ سب مخلوق ہے.
اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ سب مخلوق ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو بقا صرف اللہ کو ہے، باقی سب نے فنا ہو جانا ہے، سب کو موت آئے گی، سب ختم ہو جائیں گے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے نبی ہے، چاہے اس سے نیچے جتنے درجے کے نیک و صالحین ہیں، سب نے مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور ان کو موت آنی ہے، انہوں نے فوت ہو جانا ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ قیامت تک قائم دائم رہے گا، ان کی شان و عظمت قیامت تک قائم دائم رہے گی، ان کے مقام و مرتبے کو کوئی چیلنج نہیں ہے، جو چیلنج کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے بقا اللہ کو، باقی اللہ نے رہنا، مخلوقات سب فنا ہو جائیں گی۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ خرافات، بہت زیادہ بدعات اور بہت زیادہ بے دینی، بے حیائی، اور یہ غلط بات نہیں میں کہہ رہا، بے حیائی، اور ان سب سے بڑی مرض جو ہے وہ شرک باللہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ بدبختی ہماری ہے، ہماری سوسائٹی کی ہے، اس ملک کے اندر ہے کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایسا فنکشن ہے جو اللہ کی توحید کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے رسوائی کا سبب ہے کہ کوئی ایسا مہینہ پاکستان میں خالی نہیں ہے جس کے اندر اللہ کی توحید کو چیلنج نہ کیا جاتا، اللہ کی وحدانیت کو چیلنج نہ کیا جاتا، اللہ کو گالی نہ دی جاتی۔ حدیث میں ہے نا کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا اللہ کو گالی دے رہے، تو یہ بدبختی ہے واللہ۔ عرب ریاستیں بے حیا ہیں، انہیں میں بے حیائی ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں وہ بھی، لیکن جو لوگ وہاں پہ رہ کے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ سال کے 12 مہینے گزر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں آتا کون سا مہینہ آیا کون سا چلا گیا، سوائے رمضان کے۔ رمضان میں ان کا پورا جوش ہوتا ہے عبادات کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اور وہ رج کے کھلے عام اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی پورا سال گزر گئے۔ اور ہمارے یہاں ایک لمبی فہرست ہے شرک باللہ کی، بدعات کی، اور اسی طرح سلف صالحین کی راہ سے انحراف کی۔ 12 ربیع الاول وفات النبی کا دن صلی اللہ علیہ وسلم، 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے، اور سب نے ہونا ہے، اور اس بات کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نشانیاں، علامات اور اشارے دے دیے تھے نبی علیہ السلام۔ یہ نہیں کہ یہ کام اچانک ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اللہ نے پہلے اشارے دے دیے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے صحابہ تک یہ بات پہنچا دی تھی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ فرمایا کہ کوئی ایسا بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے آیا، کوئی بھی ایسا نہیں جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ یہاں رد ہو گیا کس کا؟ خضر علیہ السلام کا۔ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ ہے اس وقت بھی خضر زندہ ہے، خضر زندہ ہے، اور کئی لوگ ان سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری خضر نے مدد کی جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ رد ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کسی نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، کسی انسان نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، ایک دن تو نے بھی رخصت ہونا ہے، اور یہ جو پھر رہے ہیں آپ کے مد مقابل میرے نبی، انہوں نے بھی ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، سب نے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ نے بھی فوت ہونا ہے۔ اب دیکھیں لفظ میت نبی پہ اطلاق ہو رہا ہے، نبی کے بارے میں اللہ استعمال فرما رہا ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ
وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے۔ لفظ موت برا نہیں ہے، یہ جو یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پگڑیاں شگڑیاں جبے کبے میک اپ شیک اپ کروا کے آ کے بیٹھتے ہیں مفتی بن کے، ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے لفظ موت اس کو کہا گیا کہ نہیں نہیں، نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا نعوذ باللہ نبی کی توہین ہے۔ اگر یہ لفظ توہین کے لیے ہوتا تو اللہ اپنے نبی کے لیے کبھی استعمال کرتا؟ کبھی نہ کرتا۔ انکا میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اشارہ بھی دے دیا کہ آپ نے مرنا ہے، آپ نے فوت ہونا ہے، آپ کو موت آنی ہے، آپ نے وصال فرمانا ہے، آپ نے پردہ فرمانا ہے۔ جو مرضی لفظ استعمال کر دو اس کا معنی موت بنتا ہے، آپ کو موت آنی ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ جو سامنے آپ کے مد مقابل کھڑے ہیں ان کو بھی موت آنی ہے۔ تو اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت آنی ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ نے آپ کو حکم دے دیا لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اسلام میں، آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، آپ استغفار کریں، اللہ اکبر۔ اس سے بھی مراد صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی بتلائی ہے۔ اور اسی طرح چوتھا اشارہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت، یہ آیت نازل ہونے کے 81 دن بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک 81 دن کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن وفات پا گئے تھے۔ اللہ نے اشارہ دے دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین پورا کر دیا، اللہ نے جو آپ پہ نازل کیا تھا آج دین مکمل ہو گیا، اور تمہارے لیے اللہ نے دین کون سا پسند کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کی بنیاد پہ ہی فیصلے ہوں گے، جنت اور جہنم کا فیصلہ اسلام کی بنیاد پہ ہوگا۔ ایک اور اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ، جب کچھ لوگ میدان احد کے اندر جب سنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، انہوں نے کہا کہ جب محمد باقی نہیں رہے تو ہمارا لڑنے کا فائدہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل؟ یہاں بھی اللہ نے اشارہ دے دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے میرے نبی کی خواہش ضرور تھی، میرے نبی نے دعا کی تھی اللہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، اللہ تو پھر مجھے زندہ کرے، اللہ میں پھر شہید کیا جاؤں، اللہ تو پھر مجھے زندہ کرے، اللہ پھر میں تیری راہ میں شہادت پیش کر دوں۔ یہ مقام اتنا عظیم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ نے شہید نہیں ہونے دیا۔ اس کی وجہ بہت ساری وجہ علماء بیان کرتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کسی کافر کے ہاتھ اس طرح مرنا، اس طرح شہید ہو جانا، ہو سکتا ہے لوگ اس پہ انگلی اٹھا سکتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نبی کو ان کافروں سے محفوظ رکھتے ہوئے اپنی محبت اور چاہت اور اپنے حکم کے ساتھ جب اللہ نے وقت مقرر کیا تھا اپنے پاس بلا لیا۔ یہاں بھی اللہ نے موت کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی اشارہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے جو بات پہنچائی گئی تھی کہ آپ کی موت آنی ہے، وقت آنے والا ہے، یہ نبی کا خاصہ ہوتا ہے کہ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ پوچھو،
اجازت لو کہ اللہ کی طرف سے ملک الموت بھی آ گئے، اللہ کی طرف سے فرشتے بھی آ چکے ہیں، اور جبریل حاضر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم آ گیا ہے، کیا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں جب تک آپ چاہیں، یا اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ دنیا اتنی حسین ہوتی نا، اتنی کام والی ہوتی نا، اتنی ضرورت کے لیے ہوتی نا، اتنی حسین و جمیل ہوتی نا، اور یہ کسی کام کی ہوتی، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دنیا چھوڑ کے نہ جاتے، کبھی چھوڑ کے نہ جاتے۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلیکٹ کیا، کیا پسند کیا؟ فرمایا کہ نہیں، میں اپنے دوست سے، اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اس دنیا میں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا تھا، ورنہ اب اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، میں واپس ہٹنے والا نہیں، یہاں دنیا کی غلاظت کے اندر رہنے والا نہیں۔ اللہ اکبر! جس کو ہم نے مشن بنا لیا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاؤں کے ساتھ جوتا مبارک جو لگا ہوا تھا اس کی خاک کے برابر بھی حیثیت نہیں دی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی جب یمن رخصت کرنے لگے، اللہ اکبر، مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھے، سیدنا معاذ کو رخصت کرنے لگے، فرمایا معاذ ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو اور میں محمد کی قبر یہاں پہ ہوں۔ کیا گزری ہوگی معاذ کے چہرے دل کے اوپر۔ آج اللہ کی قسم لاکھوں کروڑوں مسلمان تڑپ جاتے ہیں جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ بیان ہو، اور معاذ سامنے کھڑا ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یا معاذ، اے معاذ تو جب واپس لوٹے گا یہاں پہ تیرے محمد رسول اللہ کی قبر ہوگی۔ معاذ رونے لگے، میں آپ سے جدائی کیسے برداشت کروں، اور واللہ ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتی، ہم سے بھی رہا نہیں جاتا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر اللہ موقع دے اور اللہ حکم دے دے کہ ایک لمحے کے اندر اپنی جان لوٹا دو، بدلے میں تمہیں محمد رسول اللہ کا دیدار ملے گا، بات یہاں تک نہیں، ایک لمحے میں اپنی جان دے دو، اپنے بال بچے کٹوا لو، ماں باپ قربان کر دو، بدلے میں تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیدار ملے گا۔ اللہ کی قسم ہم ایک لمحہ بھی نہیں لیں، ہم تو خود بڑے بیچے ہیں۔ کب وہ وقت آئے گا، کب وہ وقت آئے گا کہ جب حوض کوثر پہ پیارے نبی کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر! سیدنا معاذ رونے لگ گئے، رونے لگ گئے، اللہ کے نبی آپ کی جدائی کیسے برداشت کریں گے؟ اور وہی ہوا جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے، یہ اشارے پہلے مل چکے تھے۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ایک شخص کو اختیار دیے، ایک شخص کو اختیار دیے۔ کیا اختیار دیے؟ وہ اگر دنیا میں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، اگر وہ میرے پاس آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ اللہ نے اسے اختیار دے دیے۔ اس بندے نے دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی ملاقات کو ترجیح دے دی ہے۔ صحابہ سارے ہی بیٹھے ہیں، ان میں ابو بکر صدیق کی سسکیاں بند گئی، رونے لگ گئے، اس قدر رو رہے ہیں، اس قدر صحابہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ایک بندے کی بات کی ہے، ایک شخص کی بات کی ہے، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ ابو بکر رو رہے ہیں۔ یہاں رک کے ایک اور بات بھی سمجھاتا چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک تسلی دی تھی اور ایک خوشخبری دی تھی، اس کو بڑا بیان کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے، ان کا حق ہے، وہ نبی کی بیٹی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا وقت آ چکا ہے، آپ رونے لگ گئی۔ بیٹیاں ہوتی ایسی ہیں، بیٹیاں بڑی نرم دل ہوتی ہیں، بڑی کمزور دل ہوتی ہیں،
بیٹیوں کے سروں پہ باپ کا ہی تو سہارا ہوتا ہے. ماں باپ بیٹیوں کے اوپر چھاؤں بن کے رہتے ہیں، اور جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر بہت کم ہم نے معاشرے کے اندر دیکھا ہے ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ بھائی تک چھوڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو بی بی فاطمہ رونے لگی، ابا جان آپ چلے جائیں. نبی علیہ السلام فرمایا بات سنو، ایک تو جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی، یعنی میرے بعد تو فوت ہو کے میرے پاس آ جائے. اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جنت کی خواتین کی سردار اللہ تجھے بنائے گا. میری بیٹی پریشان ہو، تسلی دی، حوصلہ دیا، حوصلہ دیا، خوشخبری دی. ایک تسلی یہ تو بیان کی جاتی ہے، اور وہ تسلی جو ابو بکر صدیق کو محمد الرسول اللہ نے دی تھی، اس تسلی کو کوئی بیان ہی نہیں کرتا، کوئی سمجھتا ہی نہیں. اور وہ تسلی کیا تھی؟ وہ تسلی سنو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دی ہے، ایک بندے کو اختیار دی ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو جب تک چاہے رہ سکتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے. ابو بکر صدیق روئے، اتنا روئے آنسوؤں سے داڑھی تار ہو گئی. اور جب آنسوؤں سے داڑھی تار ہو گئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں. ابو بکر کو سمجھ آ چکی تھی کہ وہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وفات کا وقت آ چکا. اب تسلی دی، کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں نے مدینہ طیبہ کے اندر اور اس کے گرد و نواح جتنے بھی مسلمان تھے سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے. اس روئے زمین پہ صرف ایک شخص ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں اتار سکتا، تیرے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے روز اللہ اتارے گا. یہ چھوٹی سی تسلی تو نہیں، یہ کوئی عام بات نہیں تھی. اللہ کی قسم اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے صرف یہ ایک نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہوتا تو کائنات کے رب کی قسم ہے ہم ابو بکر کی شان کو اتنا بلند سمجھتے، اتنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے درجہ. اور زبان اعتراض کرنے والے کرتے رہے، کتوں کے بھونکنے سے فقیر راستے چھوڑ نہیں جایا کرتے، مسافر راستے نہیں چھوڑتے. تمہاری زبان اعتراض کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. سوائے انتشار اور فساد کے کچھ بھی نہیں. اور وقت وعدے کر رہا ہے کہ اس پاکستان کا سب سے بڑا خیر خواہ اہل سنت ہی ہو سکتے ہیں، اہل السنہ والجماعت ہو سکتے ہیں. یہ لوگ جو صحابہ کو اپنا دشمن اور خود اپنے آپ کو بھی صحابہ کا دشمن کہتے ہیں، یہ کسی صورت نہ اسلام کے وفادار ہیں نہ پاکستان کے وفادار ہیں. الزینبیون پکڑا گیا اس کا بدماش، لیکن نہیں چھڑا کے لے گیا اسے. پاکستان میں قتل عام علماء اہل السنہ کا کرتے تھے اور آپس میں لڑا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے. ہر طرف سے ہی پاکستان کے اندر افراتفری پھیلانے والے. اللہ تعالیٰ دیکھو، یاد رکھو اس بات کو، جو شخص صحابہ کی ناموس کو اچھالتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے چوک کے اندر بے نقاب کر دے. اس کی منافقت، اس کا نفاق اللہ چوک کے اندر واضح کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اسماعیل ہنیہ شہید رحمہ اللہ، کوئی اپ ڈیٹ آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتا دیں.
کوئی ایک بیان، کوئی ایک حملہ، اللہ اکبر، امت محمد تم بھول گئے، انہوں نے مسلمانوں کا ایک عظیم لیڈر بیچ دیا، قتل کروا دیا۔ اللہ اکبر، یہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسین کو بلا کے شہید کروا دیا تھا، اسماعیل آنی کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ان کے اوپر۔ اللہ اکبر، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رو رہے ہیں، اور یہ اشارہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ آپ میرے دلی دوست ہیں، جگری دوست ہیں، خلیل اگر میں نے کسی کو دنیا میں بناتا تو آپ کو بناتا، لیکن اللہ میرا خلیل ہے، آپ میرے دوست ہیں، ساتھی ہیں، میرے سب سے پیارے ساتھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنی حدیث میرے نبی کے اتنے فرمان عالی شان ہے، اللہ کی قسم صرف ایک حدیث بھی کسی کی فضیلت میں مل جائے تو اس کی نجات اور اس کے مقام و عظمت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہاں تو درجنوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، شدید بخار ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار کے عالم میں ہے، جسم ان کا بہت زیادہ گرم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کہ اللہ کے نبی آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری نسبت دگنا بخار ہوتا ہے، یعنی عام جو صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو بخار ہوتا ہے مجھے اس سے دگنا بخار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو بیماری آ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم پہ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ خوشخبری امت کے لیے تھی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے اگلے پچھلے سب پہلے معاف فرما دیے۔ نبی گنہگار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں معصوم عن الخطا صرف ایک شخصیت ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام معصوم، معصومین کا عقیدہ، امام کا عقیدہ، امامیہ عقیدہ، یہ سب باطل ہے۔ اب تو سر عام چینلوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ تم علی کو کہتے ہو کہ علی صحابہ سے افضل ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ علی سارے نبیوں سے بھی افضل ہے۔ اب تو کھلے عام کہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کو آزماتا ہے، اور جب تک اس کے گناہ پاک کر دیتا ہے اسی آزمائش کے ذریعے۔ تو بھائی اگر زندگی میں کوئی پریشانی دکھ آتا ہے تو اس کو عذاب نہ سمجھا کیجئے، بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے حوصلے اور صبر سے کام لیا کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بے صبروں میں شامل ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، تو ایسے لوگوں میں آپ نے شامل نہیں ہونا، بلکہ صبر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور جب آپ کا خاتمہ ہو تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس حال میں جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم پہ ایک گناہ کو بھی باقی نہ چھوڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کہتی ہے اللہ کی قسم جتنی بڑی نعمت، جتنا بڑا مقام، عظمت اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ کیسے؟ فرمایا مجھے صرف یہ مقام، یہ بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے میرے گھر میں تھے، میں اس کو اتنی فضیلت سمجھتی ہوں کہ شاید پوری دنیا میں یہ مقام کسی کو اللہ نے نہیں دیا جو مجھے دیا، کہ میرے گھر میں محمد رسول اللہ تھے۔ اور دوسرا انعام اللہ نے مجھے یہ دیا کہ میرا لب میرے نبی کے لب کے ساتھ مل گیا۔ کیسے ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو مسواک سے بڑی محبت، مسواک سے بڑی محبت،
آپ بہت مسواک کرتے تھے، عرب لوگ آج بھی بہت کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے اس معاملے کے اندر سستی کا شکار ہیں، اور انتہا درجے کی سستی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ مسواک اتنی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک تو حدیث میں آ گیا نا کہ یہ منہ کو پاک کرتی ہے، رب کو راضی کرنے کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جس منہ کے اندر مسواک چلی جائے اور اس کو صاف کر دیا جائے، یقین کریں اس کے جو روحانی فائدے ہیں وہ الگ ہیں، اور جو جسمانی فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن ہم اس سنت سے دور ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا مجھے مسواک دو، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے وہ مسواک اپنے منہ میں لیا، اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد میں نے وہ مسواک جھاڑا، اور جھاڑنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کیا۔ تو اما عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے لے کے آخری عمل میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا۔ کہتی ہے میں اتنی خوش بخت ہوں کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے کہ میرا لب میرے نبی کے لب کے ساتھ مل گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بخار کے عالم میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی بھی طاری ہوتی رہی، اور اس کے بعد اچانک نبی علیہ السلام نے سہارا لیا اور اپنا سر مبارک میرے سینے کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے سر کو، آنکھوں کو بلند کیا، اور اپنی انگلی شہادت والی اوپر کر کے اللہ کے سامنے یہ الفاظ کہے کہ اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہ میرا رفیق ہے، اللہ میرا دوست ہے، سب سے بلند و بالا، عظمتوں والا، شان والا میرا اللہ ہے، میں اپنے رفیق سے، اپنے دوست سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہی بات تھی آخری میرے نبی کی، اور آپ کی شہادت والی انگلی اسی طرح زمین کی طرف آئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وصال فرما گئے۔ 12 ربیع الاول، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور یہ خبر اتنی بڑی تھی جو صحابہ پہ ایک پہاڑ کی مانند ٹوٹ پڑی، پہاڑ جیسے کسی بندے کے اوپر آ گیا ہو، اور ہر بندہ پریشان ہو گیا، سنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ظالم ایسے سوال اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے والا سوال اٹھاتا ہے، کہتا ہے ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پڑی ہوئی تھی، اور دوسری طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے اونچی آواز سے کہ جس نے یہ کہا کہ محمد فوت ہو گئے ہیں میں اس کو قتل کر دوں گا، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ، قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، ادھر عمر اونچی بول رہا ہے، یہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، محمد رسول اللہ کا بھی نافرمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں کی بات اور کہاں پہ فٹ کر کے کیسے یہ لوگ ظالم ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسی عظیم شخصیت کو یہاں نبی علیہ السلام کا گستاخ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اور ہمارے عامی لوگ اور ٹک ٹاک دیکھنے والے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کو پتہ ہے وہ کیفیت کیسی کیفیت تھی؟ اس وقت مسلمانوں کا حال پتہ ہے، اور تیری ماں مر جائے تو نڈال ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، تجھے ہوش نہیں رہتا، اور تیرا باپ مر جائے، تیری زبان سے وہ کلمے نکلتے ہیں کہ کفر تک پہنچ جائے، اور یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ رہے کہ جس نے کہا میں نہیں مانتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے، اسی طرح اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی اٹھا لیا ہے۔ لیکن پھر آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور آ کے انہوں نے عمر کو بھی حوصلہ دیا، اور سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا، اور ساتھ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کبھی 2 موتیں اکٹھی نہیں ہوں گی، یعنی جو موت آنی تھی آ گئی ہے، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی آپ کو۔ اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ آیت جو میں نے تلاوت کی تھی وما محمد الا رسول، یہ تلاوت کی
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بالکل نارمل ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب ہم نے یہ آیت سنی ایسے لگتا تھا کہ آج ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے اس موقع کے لیے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وہ تاریخی الفاظ، وہ سونے سے لکھنے والے الفاظ آج بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہیں. او لوگو اللہ اکبر. اور یہ عقیدہ تم اپنے بزرگوں کو مار کے سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگے، مرنے کے بعد اور طاقت آ گئی ہے. ان کے میلے اور عرس لگوانے والا سنو، ابو بکر کا عقیدہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے. ابو بکر کا عقیدہ آج ہم وہی عقیدہ بیان کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. لگاؤ کم ابو بکر صدیق پہ. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا لوگو جو کوئی تم میں سے محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. اور جو کوئی تم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے سن لو اللہ الحی القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے قائم اور زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا. فرق کر دیا کہ مقام جتنا بھی بڑا ہو مخلوق میں سے اس کی عبادت کی جائے گی نہیں. یہاں جناب پتہ ہی نہیں ہوتا ساری زندگی بھنگ کے گھوٹے لگانے والا، چرس کے سگریٹ پینے والا مر جائے تو مرنے کے بعد اس کے عرس میلے لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہاں نظر و نیاز منت منوتی شروع ہو جاتی ہے. اسے اللہ معاف کرے اسے رب کا درجہ دے دیتے ہو. شرم نہیں آتی. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ، کیا منہ دکھاؤ. یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ پیش کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے. اور جو کوئی ان کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے ہیں. اور جو اللہ الحی القیوم ہے اس کی عبادت کرتا ہے وہ الحی القیوم ہے، موجود، وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے، رہے. اللہ ہو معاملات اس طرح ہو گئے. اور صحابہ کے اوپر پریشانی اور دکھ کے جو بادل تھے وہ منڈلا رہے تھے. سارا مدینہ اس دن ایسے ہو گیا تھا جیسا کہ اندھیری ہو گئی ہو، سورج غروب ہو گیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. لیکن آپ کی وفات کے بعد ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ سب سے پہلا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہونے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس دنیا میں اگر محمد رسول اللہ باقی نہیں رہے، زندہ نہیں رہے، تو اس دنیا میں ہم میں سے بھی کسی نے باقی رہنا نہیں ہے. سب فوت ہو جائیں گے، کوئی زندہ سلامت نہیں رہے گا. تیرا حسن و جمال ختم، تیرا مقام سٹیٹس ختم، تیری چدراہٹ ختم، تیرے چٹے سفید کپڑے ختم، تیرا سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تیرا نام تھائی باقی نہیں رہے گا. وہ تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام قیامت تک باقی رہے گا، جن کی شان قیامت تک باقی رہے گی، جن کی عظمت قیامت تک باقی رہے گی، جن کا کلمہ قیامت تک باقی رہے گا، اور جن کی نبوت قیامت کی دیواروں تک باقی رہے گی. وہ تو محمد رسول اللہ، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے بھائی، سب ختم ہو جانا ہے، باقی یہاں پہ کسی نے نہیں رہنا. اور اس کے اندر دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم سب آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا تھا، اللہ نے ان کو شان نبوت عطا فرمائی تھی. آپ انبیاء کے بھی امام بنے. آپ پوری دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب پوری کائنات کے نبی بنائے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دنیا سے چلے گئے. ہمیں بھی تیاری کر کے جانا چاہیے کل قیامت کے روز، تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہو. ایسے عمل نہیں کہ جو آپ ابھی 4 دن بعد دیکھیں گے، ایسے عمل نہیں. یہ جو ٹک ٹاکر لگے ہوئے ہیں نا اس معاملے کے اندر کہ جناب میلاد منائیں گے ہم، تو جس کو مرچیں لگتی ہیں لگتی رہے، اور ڈر جاؤ اللہ سے.
نبی علیہ السلام کی پیدائش کی کس کو خوشی نہیں ہو سکتی؟ واقعی کافر ہوگا جسے نبی کی پیدائش کی خوشی نہ ہو۔ خوشی ہونا اور چیز ہے، جس طریقے سے تو منا رہے ہمیں دلیل دے، ہم دلیل مانگتے ہیں۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتا ہے میں قرآن سے دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے اندر نبی آیا لہذا خوش ہو جاؤ، اصل میں فَلْيَفْرَحُ، وہ کہتا ہے خوشیاں مناؤ۔ میں نے کہا تیری مان لی، لیکن بات یہ ہے یہ قرآن نازل کس پہ ہوا جی؟ محمد رسول اللہ۔ اور نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ کن کو سکھلایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ۔ وہ آیت جو 1445 سال پہلے نازل ہوئی محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے نبی نے اس کی جو تفسیر سمجھائی اور صحابہ نے بھی سمجھی، کیا ان کو سمجھ نہیں لگی تھی جو آج کے مولوی کو سمجھ لگی؟ کیا صحابہ خوشی نہیں منا سکتے تھے؟ اللہ اکبر، ان کو یہ آیتیں سمجھ نہیں آئی۔ آج کا ملا وہ کہتا مجھے سمجھ آ گئی ہے، نہ محمد رسول اللہ کو آئی ہے نہ صحابہ کو آئی، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، لہذا اس آیت کا مطلب ہے میلاد مناؤ، میلاد مناؤ۔ ہر گھر میں میلاد ہو رہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو میلاد کسے کہتے ہیں؟ پیدائش، پیدائش کو کہتے ہیں۔ میلاد النبی ہے، آج اس کے گھر میں میلاد النبی ہے، آج اس کے گھر میں میلاد النبی ہے، آج اس کے گھر میں میلاد النبی ہے۔ کیا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ آج اس کے گھر میں نبی کی پیدائش ہے، کل اس کے گھر میں نبی کی پیدائش ہے، پرسوں اس کے گھر میں نبی کی پیدائش ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ کر رہے ہو، یہ ہے تمہارا دین۔ ابو لہب کی مثالیں ہمیں دیتے ہو اور کافر کی مثالیں ہمیں دیتے ہو، ہمیں سمجھاتے ہو۔ یاد رکھو ہم دلیل مانگتے ہیں قرآن سے، ہم دلیل مانگتے ہیں محمد رسول اللہ کے فرمان سے، ہم دلیل مانگتے ہیں 1.5 لاکھ صحابہ سے۔ لاؤ، اللہ کا شکر ہے ہمارا مسلک وہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت پہ چلنے والے ہیں۔ قرآن اور حدیث ہمارا موٹو ہے، منہج ہے، ہم اس راستے پہ چلتے ہیں، قرآن و حدیث سے دلیل مانگتے ہیں اور دلیل دیتے بھی ہیں۔ جب تمہارے پاس نہیں ہے تو بھائی ہاں ایک مولوی نے 2 ٹوک بات کی اور مجھے خوشی ہوئی، ٹھیک کہی، اب کرتے رہو۔ اس نے کہا ہم میلاد منائیں گے اور بغیر کسی دلیل کے منائیں گے، جاؤ جو کرنا کر لو۔ بات سمجھ آتی ہے؟ ٹھیک ہے دلیل نہیں ہے، آپ جو مرضی کرتے رہو، لیکن اگر تم کہو گے یہ ثواب ہے، لوگوں سے مال بٹورو گے، دولت لوگے، پیسے لوگے، آپ بے شرم لوگو۔ جوان لڑکیاں، جوان لڑکے بازاروں میں جھنڈے اٹھا کے جلوس نکال رہے ہیں، بے پردہ لڑکیاں حوریں بنا کے پھٹوں پہ بٹھا کے حور جنت سے آ گئی۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، اور جاؤ، اور مسجد نبی کے دروازے آج بھی گواہ ہیں کہ فجر کا ٹائم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے سلام پھیرا۔ کون لوگ ہیں یہ پیچھے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے مقتدی ہیں۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ کے مقتدی ہیں اور جن کے دلوں کی گواہی اللہ دے، یہ وہ لوگ ہیں۔ سلام پھیرا، مرد و خواتین ایک دروازے سے نکلنے لگے، فرمایا رک جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مرد و عورت ایک دروازے سے نکلیں۔ آج ہی مسجد نبی کا دوسرا دروازہ نکالا جائے تاکہ ایک دروازے سے مرد نکلیں، ایک دروازے سے عورتیں نکلیں۔ یہ محمد رسول اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے۔ اور تو خوشی کے نام پہ ڈانس کرے، تو خوشی کے نام پہ مجرے کرے اور بیٹیوں کو نچائے، عورتوں کو نچائے۔ تو نے اس بدعت کی بنیاد رکھی،
اب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو نے بنیاد ایسی غلط چیز کی رکھ دی. دین میں ایک نیا کام نکالا اور اس کو ثواب کہا. اور ثواب کسے کہتے ہیں؟ علماء نے یہ سوال اٹھایا جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. کیا سوال اٹھایا؟ کیا میلاد النبی، غور کیجئے گا، سمپل سا سوال ہے، انشاءاللہ منہ بند ہو جائے گا. قرآن و حدیث تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ان کا کام نہیں ہے قرآن و حدیث سے دلیل دینا. یہ صرف حلوے کھا سکتے ہیں، یہ اپنے حلوے کھا کے اپنی بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑی بڑی کوٹھیاں بنا سکتے ہیں. آپ کے ختموں کے اوپر، آپ کے تیجے اور ساتویں کے اوپر انہوں نے بزنس بنا رکھا ہے. ایک رات میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم، ایک رات میں قرآن شبینہ پڑھ کے صبح نوٹوں کی ڈھیر اٹھا کے چلے جاتے ہیں. اور قرآن ایسا پڑھتے ہیں اللہ کی قسم کہ قرآن قیامت کے روز ان کو پکڑ لے گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. علماء نے آسان سا سوال اٹھایا. انہوں نے کہا جی میلاد النبی منانا کیا نیکی ہے؟ بتائیے جی کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی نیکی ہے. اگر نیکی کہیں گے تو پھر اگلی بات ہوگی، یا پھر کہیں گے کہ نیکی نہیں ہے تو پھر یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. اگر وہ کہیں نیکی ہے، دوسرا سوال آپ نے یہ کرنا ہے اگر یہ نیکی ہے تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیکی کا پتہ تھا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آسان سی بات ہے. کیا میلاد النبی نیکی ہے؟ اگر جواب آئے یس، ہاں جی نیکی ہے، کیا اس نیکی کا علم محمد رسول اللہ کو تھا؟ اب وہ اگر کہتا ہے ہاں تھا تو پھر اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ ہمیں حدیث دو کہ 12 ربیع الاول سوموار کے دن، اللہ اکبر، حدیث پیش نہیں کون سی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ اور جمعرات کو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوموار والے دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے اللہ کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتا ہوں. کس دن؟ سوموار والے دن. آپ نے یہ نہیں کہا 12 ربیع الاول کو رکھتا ہوں، آپ نے دن گنوایا کہ میں ہر سوموار رکھتا ہوں. رکھو تم بھی، ہم بھی رکھتے. کس نے انکار کیا؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور تم بھی رکھو، ہم بھی رکھتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا میں 12 ربیع الاول کو یہ کام کرتا ہوں کیونکہ میں پیدا ہوں. کوئی دلیل نہیں. اگر وہ کہے یہ نیکی ہے اسے پوچھا دلیل دے، قرآن اور حدیث سے دکھلائیے کہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا، گھوڑے نکالنا، گاڑیاں نکالنا، جھنڈے لہرانا اور کیا دودھ اور سبیلے لگانا. ابھی تو نماز شروع کر دی ہے بھائی، یا آپ دیکھیں گے اسی 12 ربیع الاول کو نماز پڑھیں گے. اور جاؤ امام بخاری کی بخاری شریف اٹھاؤ، امام مسلم کی مسلم اٹھاؤ، جامع ترمذی اٹھاؤ، سنن نسائی اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، حدیث کی ساری کتابیں اٹھاؤ. جہاں بھی محدثین نے باب باندھا ہے وہاں پہ باب العیدین کہا ہے. 2 عیدوں کا بیان، 2 عیدوں کا بیان. امام بخاری کو بھی پتہ نہیں چلا، امام مسلم کو بھی پتہ نہیں چلا. اور جاؤ امام ابو حنیفہ سے ہی دکھا دو. چلو اس کو نہیں مانتے، یا مانتے ہو تو کہتے ہو ہمارے وہ عقیدے کا امام نہیں ہے، ہمارے مسائل کا ہی. آگے بڑھ جاتا. اور جاؤ ہمیں قدوری میں دکھاؤ، ہمیں ہدایہ میں دکھاؤ، اپنی فقہ کی کتابوں میں دکھا دو. کہیں نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی فقہ کی کتابوں کے اندر بھی ایسا کچھ نہیں ملتا. اور یہ جناب پوری قوم کو لپیٹا ہوا ہے اور پوری قوم مل کے اس بدعت اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. اب حدیث کا مذاق کیسے اڑاتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا جی جہاز بھی تو بنا ہے، یہ بھی تو بدعت ہے. سنیے بدعت کی تعریف سن لیجئے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جسے نیکی سمجھ کے کیا جائے اور اس پہ محمد الرسول اللہ کی مہر نہ لگی ہو اور اسے نیکی سمجھ کے کیا جاتا.
نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہ ہو، صحابہ سے ثابت بھی نہ ہو، جا تابعین تبع تابعین تک ثابت نہ ہو۔ میں دائرہ کار اور وسیع کر دیتا ہوں، اس میں بہت بڑے بڑے اقوال ہیں علماء کے مجموع، بدعت کی ڈیفینیشن کی آئمہ تک لے آؤ، چاروں آئمہ تک لے آؤ، آؤ نہیں ملے گی، کوئی دلیل نہیں ملے گی، کوئی ایک دلیل نہیں ملے گی، کسی امام محدث کسی نے کچھ نہیں کیا، لیکن یہ لگے ہوئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہمارے لیے کیا پیغام چھوڑا جا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے وفات سے پہلے فرمایا نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اے امت کے لوگوں، اپنے نبی کی وصیت پہ عمل کر لو یار، 5 وقت نماز۔ ہم جنازہ پڑھانے جاتے ہیں، واللہ آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھانے جاتے ہیں جنازے، ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کبھی مسجد میں ہمیں نظر نہیں آئے۔ میت سامنے پڑی ہے، بے نمازی جنازہ پڑھنے آیا کھڑا ہے، فرض نماز نہیں پڑھے گی، میت سامنے پڑی ہے، سود کھانا نہیں چھوڑے گا، بیچ میں جنازہ پڑھنے آیا کھڑا ہے، جبکہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کا سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے۔ میت سامنے پڑی ہے، زنا نہیں چھوڑے گا، میت سامنے پڑی ہے، شراب نہیں چھوڑے گا، میت سامنے پڑی ہے، حرام کام نہیں چھوڑے گا، میت سامنے پڑی ہے، نمازیں پڑھنی شروع نہیں کرے گا، میت سامنے پڑی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے ٹائم اپنی امت کو کہہ گئے تھے اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔ اور یارو کچھ تو ایسی بات ہے نا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ آخری وقت میں بھی فرما رہے ہیں، او لوگوں اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔ اور فجر دیکھ لو، یہ مسجدیں بد دعائیں نہیں کریں گی آپ کو، اللہ اکبر، یہ مسجدیں دیکھ رہی ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا، اللہ تیری مسجدوں میں نمازی نہیں تھے، سوئے رہ گئے، سوئے 2 بجے تک یوٹیوب دیکھتا رہا، 2 بجے تک فیس بک دیکھتا رہا، ساری رات اللہ کی نافرمانی پہ گزار دی، فجر نہیں پڑی۔ ہمارے لیے یہ پیغام ہے بھائی، وفات النبی پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور غلاموں سے نیک سلوک کرنا، غلامی تو ختم ہو گئی، اپنے جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، جو تمہارے انڈر ہوتے ہیں۔ میں پھر کہہ دوں، آپ میں سے اکثر لوگ کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، جابین ہیں، آپ کو اللہ نے عہدے دیے ہوں گے، آپ کے نیچے 2 بندے ہیں، ایک بندہ ہے، اس کی خیر خواہی کریں، اس کی خوشی میں شامل ہوں، اس کے غم میں شامل ہوں، نماز کی تلقین کریں اسے، اور اس سے بھی بڑھ کے اگر آپ کا ماتحت شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، بھائی اس پہ پوری محنت کریں، پوری محنت کریں، ورنہ قیامت کے دن اہل حدیثوں پکڑے جاؤ گے، اہل حدیثوں پکڑے جاؤ گے۔ تم نے بتایا ہی نہیں یار اسے، 20 سال سے تمہارے پاس کام کر رہے اور تم نے اسے توحید کی دعوت ہی نہیں دی، تم نے اسے بتایا ہی نہیں محمد رسول اللہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہمیں ایک سبق اور پیغام دے کے جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ کائنات کے حبیب نے فرمایا تھا کہ میری مثال اس عمارت جیسی ہے جس کی پوری تعمیر ہو گئی مکمل، لیکن ایک اینٹ کا خانہ خالی تھا جہاں پہ ایک اینٹ لگنی تھی۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے حبیب نے فرمایا وہ عمارت نبوت کی عمارت ہے، اور اس میں آخری نبوت کی جو اینٹ ہے، خاتم النبیین ہے، وہ میں محمد رسول اللہ ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تم قانون پہ امپلیمنٹ نہیں کرو گے، یاد رکھو جب آئین بن گیا، جو بھی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر مرتد ہے۔ تم نے نرمیاں کی، دیکھ لو وہ KPK کے اندر واقعہ ہو گیا، وہ سچا ہے جھوٹا ہے اللہ جانتا ہے، تحقیق بھی نہیں کی گئی، ریسرچ تحقیق بعد میں ہوتی ہے، اور یہاں جذبات کے اندر آ کے تحقیق کیے بغیر بندے کو مار دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہی کیا ہے؟ کیونکہ قانون حرکت میں نہیں آتا، قانون حرکت میں نہیں آتا، اور اب اسی قانون والے نے گن اٹھا کے مار دیا اسے کہ یہ میرے محمد کا گستاخ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور یاد رکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم مہنگائی میں پی سکتے ہیں، ہمارے بچے مر سکتے ہیں، یہ ملک مٹ سکتا ہے، لیکن ختم نبوت کے اوپر کوئی کسی قسم کی انگلی اٹھنا ہم پسند کرتے نہیں ہیں۔ سمجھو اس بات کو۔ یہ تو عامی لوگ ہوتے ہیں نا، بندہ گستاخی کرتا پکڑ کے مار دیتے ہیں، یہاں ایک آن ڈیوٹی کانسٹیبل نے پکڑ کے مار دیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ریاست کی سستی اور کمزوری۔ ارے کن چکروں میں لگ گئے یار، اس کو پکڑ لو، اس کو بند کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو ایسے کر لو۔ ریاست ڈوب رہی ہے، غریب مر رہا ہے، مائیں دعائیں کر رہی ہے، مائیں اپنے بچے لے کے دریاؤں میں چھلانگے مار رہی ہیں، اور ماؤں کے اوپر کیا بیتی ہے، وہ بیوہ عورتیں رو رہی ہیں۔ جب ان کے بچے کہتے ہیں اماں ہمیں کپڑے لے کے دے، اماں میرے کپڑے پھٹ گئے، اماں میری جوتی نہیں ہے، اماں آج میرا دل کرتا ہے میں تھوڑا سا گوشت کھا لوں۔ تمہیں صرف اپنے عہدے اور مقام اور ریاست سنبھالنی، حکمرانی کرنی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس سے قبل کہ اللہ کی پکڑ آئے، اللہ کے ایک جھٹکا لگے، اللہ کی قسم 4.5 کا صرف ایک جھٹکا، وہ ڈیرہ غازی خان کے پہاڑوں میں 10 کلومیٹر نیچے ایک جھٹکا لگے، پوری قوم یا اللہ رحم تو کہتی رہ گئی، نمازی کوئی نہیں بنا، یا اللہ رحم کے سٹیٹس لگاتی رہی، لیکن زنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یا اللہ رحم کے سٹیٹس لگاتے رہے لیکن فلمیں اور گانے دیکھنا چھوڑتے نہیں، یا اللہ رحم کے سٹیٹس لگاتے رہے لیکن رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ لکھنے والے نے لکھا ڈیرہ غازی خان کے اندر بیٹھے ہوئے ہوٹل میں 2 بندے جب جھٹکا لگا باہر نکلے، اللہ رحم، اور جو کھانا کھا چکے تھے اس کا بل دیے بغیر گھر چلے گئے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے توبہ کرو، سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک بہت بڑا دکھ اور غم کا وقت تھا۔ آج تک امت اس غم کو سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہے، لیکن اس امید پہ کہ انشاءاللہ جو کوئی بھی توحید پہ چلے گا، جو کوئی محمد رسول اللہ کی سنت پہ چلے گا، انشاءاللہ میدان محشر میں ان پیارے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام عائشہ کہتی ہے میرے نبی کے ہاتھ اتنے نرم و ملائم تھے، ریشم کیا چیز ہوگی، کپاس کیا چیز ہوگی، میرے نبی کے ہاتھ اتنے نرم و ملائم تھے۔ اللہ اکبر، ان پیارے پیارے بابرکت ہاتھوں سے انشاءاللہ ہم سب حوض کوثر پہ پانی پئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد